اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور ثانی، منصور ہند حضرت صوفی سرمد شہید کی شہادت کے اصل محرکات۔ عمریست کے افسانہ منصور کہن شد، من اثر نو جلوہ در ہمدار و رسن را۔ منصور کی آواز پرانی ہوئے ایک مدت ہو گئی، میں نئے سرے سے دار و رسن پر جلوہ افروز ہوتا ہوں۔ آپ کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، اتنا البتہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ ایران کے علاقے کاشان کے ایک غیر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آغاز عمر میں ہی فیضان الہی کی نظر انتخاب پڑی اور آپ جذب و ہدایت کی کشش سے مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے خاندانی نام کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، کہیں کہیں آپ کو سعید کے نام سے بھی پکارا گیا۔ آپ سرمد کے لقب سے ہی مشہور ہیں، جس کے معنی ہیں پوشیدہ صفت۔ آپ کا بے نام ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق ان سے ہے جن کی شرح میں بے نام و نشان رہنا شرط ایمان ہے۔ آپ فنا گشتم من فنا گشتم کے نعرے کے تحت زندگی بسر کرتے رہے۔ تاریخ جیسی بھی لکھوائی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق روحانیت کے فرقہ ملامتیہ سے ہے، جنہیں اصطلاحات تصوف میں امنا بھی کہا جاتا ہے، جس کے بانی حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت سرمد ایران سے ٹھٹھا کے راستے دلی پہنچے اور راستے میں عشق الہی میں جذب و مستی کی کیفیت کے شکار ہو گئے۔ دلی میں آپ کی دوستی دارا شکوہ سے ہوئی، جو ولی عہد سلطنت تھا۔ دارا شکوہ صوفیوں سے خاص انس رکھتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور اول ظالمانہ نظر آتا ہے، جس میں اس نے اپنے بھائیوں کا قتل کروایا۔ اسے ہمیں اورنگزیب کی معذوری اور مجبوری اور اس وقت کی علمی کمی سمجھنا چاہیے۔ بعد میں سخی سلطان بہو جیسے اولیاء نے اس کی تربیت کی۔ دارا شکوہ کے قتل کے بعد اس کے حامیوں کو چن چن کر مارا گیا، اور یہ واقعہ سن 1072 ہجری یا سن 1661 عیسوی میں پیش آیا۔ حضرت سرمد شہید کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور کی گئیں جو ان کے شایان شان نہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی نظر آتی ہے کہ آپ کی شہادت کی اصل وجہ سیاست تھی، نہ کہ دین۔ اور اورنگزیب عالمگیر کے 50 سالہ دور میں اس معاملے کو بالکل پوشیدہ رکھا گیا۔ تاریخ دان شاہوں کی من پسند تاریخ لکھتے تھے، سرمد شہید کے خون کے چھینٹے شاید ان کتابوں کے حاشیے خراب کر دیتے۔ خیر، اصل بات یہ ہے کہ عالمگیر کی نظروں میں تو سرمد کا سب سے بڑا جرم دارا شکوہ کی مائیت تھی، اور وہ کسی نہ کسی بہانے قتل کرنا چاہتا تھا۔ ایشیا میں ہمیشہ سے سیاست مذہب کی آڑ میں رہی ہے، اور ہزاروں خون ریزیاں جو سیاسی اسباب سے ہوئی ہیں، انہیں مذہب کی چادر اڑا کر چھپایا گیا ہے۔ سینکڑوں مثالیں کہتی ہیں کہ بادشاہ جب خون ریزی پر آتا تھا تو دارالافتا کا قلم اور سپہ سالار کی تیغ دونوں یکساں طور پر کام دیتے تھے۔ صوفیہ اور ارباب وطن پر ہی نہیں، علماء شریعت میں سے بھی جو نکتہ بھی اسرار حقیقت کے قریب ہوئے، فقہا کے ہاتھوں انہیں مصیبت اٹھانی پڑی اور بالآخر سر دے کر نجات پائی۔ سرمد بھی اسی طیق کا شہید ہے۔ سرمد شہید کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ آپ برہنہ رہتے تھے، میرا دل نہیں مانتا کہ ایسی ہستی بے ستر رہتی ہو۔ کم از کم تہبند بعلامت فقر اوڑھنا شریعت کے خلاف نہیں، جبکہ ستر کی شرائط پوری ہوتی ہوں۔ آپ کی بنائی ہوئی شبیہات مغرب زدہ مصوروں کی بنائی ہوئی ہیں، اور اتفاق دیکھیں کہ آپ پر یورپ میں بہت لکھا گیا، لیکن بر صغیر میں خوشامدی مغل درباریوں کے متعصب تبصرے کے علاوہ شاذ و نادر ہی کوئی تحریر ملتی ہے۔ صرف مولانا آزاد نے 20ویں صدی عیسوی میں حق ادا کیا اور کتاب لکھی حیات صوفی سرمد شہید، اور عوام الناس کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ واقعہ شہادت کچھ اس طرح ہے کہ اورنگزیب نے اس وقت کے قاضی مفتی کبھی کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ کے قتل کے لیے کوئی شرعی عذر ہاتھ آ جائے۔ مفتی کبھی نے آپ سے پوچھا کہ آپ برہنہ کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، شیطان قوی است۔ اس پر مفتی کبھی آگ بگولا ہو گیا، اور آپ نے پھر ایک ربائی پڑھی، خوش بالائے کردہ چنی پست مرا، چشم بد و جام بردہ از دست مرا، اور در بغل منست و من در طلبش دزد عجب برہنہ کردہ است مرا۔ مفتی نے طیش میں آ کر عالمگیر سے فتوے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ صرف برہنگی وجہ قتل نہیں ہو سکتی، انہیں مجمع میں بلا کر تمام علماء کے سامنے سوال و جواب کرو۔ آپ کو حاضر کیا گیا تو عالمگیر نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سرمد نے دارا شکوہ کو بادشاہ بننے کا مزدہ سنایا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اور اسے ابدی زندگی کی تاج پوشی نصیب ہوئی۔ علماء نے کہا کہ برہنگی شرعی طور پر ممنوع ہے۔ آپ نے کہا کہ میں مفتی کو جواب دے چکا۔ عالمگیر نے کہا کہ اسے کہو کلمہ پڑھے۔ آپ نے صرف لا الہ پڑھا۔ ظاہر بین علماء نے شور مچایا کہ یہ نفی ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اب تک نفی میں مستغرق ہوں، اسبات تک پہنچا ہی نہیں تو کیسے کہہ دوں الا اللہ، یہ تو جھوٹ ہوگا۔ علماء نے کہا یہ تو صریحاً کفر ہے اور آپ کا قتل لازم ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام نفی سے گزرے، باوجود اس کے کہ آپ اولو العزم پیغمبر تھے، اور آپ نے سورج اور ستاروں کی مثال سے ہمیں سکھانے کے لیے دنیا کے بنائے ہوئے خداؤں کی نفی کی اور ایک اللہ پر ایمان سکھایا، اسی طرح جذب اور عشق کے غلبے میں سرمد شہید بھی مقام نفی سے گزر رہے تھے اور غیر اللہ کی نفی کی حالت مسلسل میں تھے۔ اس شعر کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہر کس کے سر حقیقتش پادر شد، او پہن تراز سپہر پہنا در شد، ملا گوید کے بر فلک شد احمد، سرمد گوید فلک ب احمد در شد۔ جس کسی کو حقیقت کا راز باور ہو گیا وہ وسیع آسمان سے زیادہ وسعت والا ہو گیا۔ مولوی کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلک پر تشریف لے گئے، سرمد کہتا ہے کہ آسمان آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں سما گیا۔ یہ بھی کفر ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ اس فتوے کو بنیاد بنایا جائے تو آج کے بے شمار نعت خوان شاعری میں استعاروں کی وجہ سے واجب القتل ٹھہریں۔ خیر، آپ کے قتل کا حکم جاری ہو گیا اور اگلے دن شہر امڑ آیا۔ جب جلاد قریب آیا تو آپ نے فرمایا، فدائے تو شوم بیا بیا کہ تو بہر صورتے کہ میں آئی، من تیرا خوب می شناسم، میں تیرے قربان آ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کیسے نظر آتے ہیں، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھ کر سر کٹنے کے لیے جھکا دیا، شورے شد وزس خواب عدم چشم کشودیم، دیدیم کہ باقی ست شب فتنہ غنودیم۔ ایک شور برپا ہوا اور ہم نے خواب عدم سے آنکھ کھولی، دیکھا کہ شب فتنہ ابھی باقی ہے تو ہم پھر سو گئے، اور اس طرح تقسیم ازل کے ہجر کو وصل نصیب ہوا۔ خلیفہ ابراہیم لکھتے ہیں کہ زندگی بھر صوفی سرمد نے کبھی لا الہ سے آگے کلمہ نہیں پڑھا۔ سر جدا ہونے کے بعد وہاں موجود لوگوں نے 3 بار الا اللہ کی آواز سر سے سنی۔ بقول مولانا آزاد کہ آپ دیدار کے مشتاق تھے، تو جب تک دیدار نہ ہوتا تو کلمہ اثبات الا اللہ بغیر دیکھے کیسے کہہ دیتے۔ سر کٹنے کے بعد جب دیدار ہوا تو 3 بار الا اللہ سب نے سنا۔ نہ صرف یہ بلکہ والا داغستانی لکھتے ہیں کہ سرمد کا سر مقتول کلمہ طیبہ پڑھتا رہا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ دیر حمد و ثنا بھی کی۔ آئیں سرمد شہید کے لیے دست فاتحہ اٹھائیں اور شہید عشق کے لیے کچھ دیر افسردہ رہیں۔ کہیں مرجھائے ہوئے پھول ہیں سچائی کے، اور کہیں جھوٹ کے کانٹوں پہ بھی جوبن دیکھوں، شمس کی کھال کہیں کھنچتی نظر آتی ہے، کہیں سرمد کی اترتی ہوئی گردن دیکھوں۔ آپ کا مزار دلی کی جامع مسجد کے سامنے واقع ہے اور آج بھی بے شمار عوام وہاں حاضری کے لیے جاتی ہے۔